اس وقت جو معاملہ پھنسا ہوا ہے سارا نئے چیف جسٹس صاحب کا کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کوئی متفقہ کینڈیڈیٹ آ جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے تو آ جائے گا، پاکستان تحریک انصاف تو ظاہر کمیٹی کا حصہ اس وقت ہے نہیں. میرا خیال ہے ان کو ہونا چاہیے تھا اور انہیں چاہیے تھا کہ اپنا ووٹ دیتے. اگر وہ فرض کریں وہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہونا چاہیے چیف جسٹس، تو کم از کم 3 ووٹ یا 4 ووٹ تو ان کے حق میں ہونے چاہیے تھے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بہت زیادہ امکان ہے کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی چیف بن جائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئینی بینچ بن چکا ہے. اب جو بھی چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا اس کے پاس آئینی مقدمات تو ہوں گے نہیں، وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. اور شروع میں یہ حکومت کی خواہش یہ تھی کہ وہ ایک آئینی عدالت بنا دیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا دیں، تو ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا. اب آئینی بینچ بن گیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو آپ کو بہت زیادہ اعتراض نہیں ہوگا جسٹس منصور علی شاہ بن بھی جاتے ہیں. اور اس کی 2-3 فائدے ہوں گے گورنمنٹ کو. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ وکلا تحریک نہیں چلا سکیں. دوسرا، پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک چلانا چاہتی ہے اور وہ اس ترمیم کو ظاہر ہے اس کے خلاف پٹیشن بھی کرنا چاہتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف اس کے بعد کیا کرے گی، کیونکہ ان کا مطالبہ تو وہ مان لیا جائے گا. تیسرا، گورنمنٹ کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو لے کے آئیں تو پہلے جو 2 سینئر ججز ہیں وہ مستعفی ہو جائیں شاید، یا ان کے ساتھ کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ اور ججز مستعفی ہو جائیں. اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اگر بنا دیا جاتا ہے تو استعفے بھی نہیں آئیں گے، تو آگے میرا خیال ہے استحکام ان کے لیے آ جائے گا. تو اس وقت ویسے یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر انہیں بنا دیا جائے تو حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ اختیارات یا وہ تلوار نہیں ہوگی جس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو سکتا ہے یا گورنمنٹ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. اچھا چودھری صاحب، یہ انتہا ہو گئی ہے ترامیم کی کہ یا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے؟ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس سے آگے بھی ترامیم ہیں. اور سردست کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت ریزسٹ کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کمال کر دیا. میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی ایسا سیاسی لیڈر ہے جس نے اتنا زیادہ گین کیا ہے. اب دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس 12 ارکان تھے، 5 ان کے سینیٹرز ہیں، 7 ان کے MNAs ہیں، لیکن ساری پولیٹیکل پارٹیز ان کے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی. 18 وزٹس جو ہیں وہ صرف بلاول بھٹو صاحب کے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مولانا کی کامیابی کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف مولانا کے بارے میں کیا کیا نہیں کہتی تھی اور عمران خان صاحب کیا کیا نہیں کہتے تھے. آج عمران خان صاحب تہنیتی پیغامات پہنچوا رہے ہیں جیل سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جمہوریت کی روح ہیں اور ہم ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے مشہور ہیں. یہودی ایجنٹ کہتے تھے نا یہ بھی. اور ہاں، اور اس کے علاوہ گور خان صاحب جو ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مولانا نے کمال کر دیا، اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں، بلکہ 4 دانت آخری وقت پہ توڑے مولانا نے. اور 26 ترامیم تھی، ان میں سے 22 پاس ہوئی، 4 انہوں نے نکال دی جس میں ملٹی کورٹس بھی شامل تھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، پھر میاں نواز شریف صاحب نے بالکل اگنور کر دیا تھا ان کو. میاں نواز شریف صاحب کو بار بار ان کے پاس جانا پڑا، آصف علی زرداری صاحب کو بار بار جانا پڑا. پاکستان تحریک انصاف مولانا کے پیچھے نماز پڑھنے میں مجبور ہوگی. تو مولانا نے بڑا گین کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان ترامیم کے اندر کچھ ترامیم نہیں ہونے دی. تو میرا خیال ہے کچھ کمپوزیشن جو سینٹ کی چینج ہوگی آنے والے دنوں میں، کچھ نیشنل اسمبلی کے اندر کچھ ہوگی، کوئی مخصوص سیٹوں کا فیصلہ ہو جائے گا، تو گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہوگی کہ جو چاہے ترمیم کر لے. تو یہ ترامیم آ رہی ہیں 27ویں 28ویں ترامیم ہے. ٹھیک ہے. اور بریفلی یہ بھی کامنٹ کیجئے گا جس طرح آپ نے کہا کہ مولانا کے مٹھی بھر MNAs ہیں، سینیٹرز ہیں، تحریک انصاف 100 کے قریب MNA، 200 سے زیادہ MPAs، ایک صوبے میں حکومت، ان کی سیاست کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں، سیاست مولانا کی ہے کہ 12 ارکان کے ساتھ مولانا جو ہے وہ مرکزی ایک لیڈر بن گئے، وہ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر بن گئے جن کے آگے پیچھے سارے چل رہے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں ایک صوبے کے اندر گورنمنٹ اور پھر 90-92 سیٹوں کے باوجود سب سے زیادہ ووٹ لینے کے باوجود جیل کے اندر ہے. تو سیاست کس کو کہیں گے؟ پھر مولانا کو کہیں گے کہ مولانا جو اپنا ازلی دشمن تھا، جس کو آپ دشمن نمبر 1 کہتے تھے، ان کو بھی انگیج کیا اور وہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انگیج کیا جنہوں نے انہیں اگنور کر دیا تھا، تو ان کو بھی لے کے. تو سیاست تو پھر اسی کو کہتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مولانا کے بڑے کم MNAs تھے، بڑے کم ان کے ایوان کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، لیکن اس کے باوجود وہ تمام سیاست کا محور بن گئے. اور دوسری جانب تحریک انصاف کے اوپر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ ان کی جماعت دھمکیاں تو بہت دے رہی ہے. آج بھی علی امین صاحب نے کہا کہ پورا ملک بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. جس کو ضرورت تھی تو اس وقت وہ ترمیم ہو رہی تھی، مولانا کے ساتھ میٹنگز ہو رہی تھی، وہ غائب تھے. اور اچانک جب سب کچھ ہو گیا تو انہوں نے کہا جی میں تو دانت توڑ دوں گا، بند کر دوں گا پورا پاکستان. اچھا چودھری صاحب، ہم آئیں گے وہ فارورڈ بلاک کے اوپر بھی، لیکن اگر تحریک چلتی ہے کوئی، آپ سمجھتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے باہر، وہ اس کو لیڈ کرے گی، وکلا لیڈ کریں گے، کوئی احتجاجی تحریک بڑی بنتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، جو انصاف لائرز فورم ہے وہی کر سکے گا. کوئی بہت زیادہ بارز جو ہیں وہ اس تحریک کے حق میں نہیں ہیں
اور ڈیوائیڈڈ ہیں، اور اس کی وجہ اعظم وزیر تارڑ صاحب ہیں، کیونکہ خود ان کا بڑا چیمبر بڑا تگڑا تھا اور بار کے اندر وہ بہت زیادہ انوالو تھے، تو انہوں نے بہت سارے جو مین وکلا ہیں ان کو سب کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی تحریک بڑی چل سکتی ہے، کوئی ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ایک بار احتجاج ہو گیا تھا جس میں تھوڑے سے وکلا آئے تھے، جی اور بعد میں اس کو اعظم سواتی صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا، بعد میں انہوں نے عمران خان صاحب کو جا کے بتایا جی کہ میں نے ان کو لیڈ کیا، تو عمران خان صاحب نے کہا میں نے دیکھ لیا جتنے لوگ وہاں پہ آئے تھے۔ تو اسی ٹائپ کا ہوگا جس میں حامد خان صاحب تقریر کر دیں گے، پھر عابدی صاحب تقریر کر دیں گے، اور شاید ریاست علی آزاد صاحب جو ہیں وہ تقریر کر دیں، اور علی احمد کور صاحب کر دیں۔ لیکن وہ جو تحریک پہلے چلی تھی افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی میں، وہ میں اتفاق کرتا ہوں ویسے ان کی بات سے، منیب صاحب کی بات سے، کہ وہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل کیانی صاحب تھے، تو وہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی اس وقت جنرل مشرف صاحب کو فارغ کیا جائے کہ وہ ان کے لیے بوجھ بن گئے ہوئے تھے، تو اس لیے اس تحریک کو چلنے دیا گیا تھا اور راستے کھول دیے گئے۔ تو کسی جگہ پہ بھی اگر وکلا کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی ہوتی تھی تو کہ خفیہ آتا تھا تو اس رکاوٹ کو کھول دیتا تھا، اور اس کے بعد وہ سب کچھ جو کچھ وہ آپ کے سامنے ہے، جنرل مشرف صاحب کی یونیفارم اتر گئی، پھر اس کے بعد یہاں الیکشن ہو گئے، پھر وہ ٹوٹل فارغ ہو گئے۔ تو مقصد اس کا وہ تھا، اور اس کے نتیجے میں افتخار محمد چودھری صاحب بھی بحال ہو گئے، بعد میں انہوں نے بھی سب کی مت مار دی۔ تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے، اس بار مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت ایسی خوفناک کو تحریک چل سکتی، اور اس دوران اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا جاتا تو پھر کون سی تحریک ہوگی؟ تو پھر تو بالکل ہی ٹھنڈی ہوگی نا جی، کیونکہ آپ نے مطالبہ یہ کیا ہے جی کہ سینئر موسٹ کو بنا دیں، وہ سینئر موسٹ کو بنا دیں، تو وہ تو اگین نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اچھا جاوید چودھری صاحب، یہ جو تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک کی خبریں ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے اور لیڈ اس کو کون کرے گا؟ اب دیکھیں جو فیصل واڑہ صاحب ہے نا، وہ جو شیخ رشید صاحب کی سپیس تھی اس کو وہ حاصل کر چکے ہیں، اور فیصل واڑہ صاحب کی جو خبر ہے اس کے اندر بڑی جان ہوتی ہے۔ تو فارورڈ بلاک کی سب سے پہلی خبر انہوں نے دی تھی کہ فارورڈ بلاک تیار ہے، اور بس اب دیکھیں اناؤنسمنٹ ہونے والی، ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک زیرک سینئر سیاستدان جو ہے اس کو لیڈ کریں گے۔ تو اب جو سینئر اور زیرک سیاستدان ہیں پوری پاکستان تحریک انصاف کے اندر، وہ تو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بچا کوئی نہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو علیل ہو گئے ہیں، وہ تو ظاہر ہے اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ قیادت کر سکے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کیا عمر ایوب صاحب ہوں گے یا گوہر خان صاحب ہوں گے، کون ہوگا؟ تو باقی سب زیرک سیاستدان تو ختم ہو گئے ہیں، تو ایک ہی صرف بچے ہیں اور وہ جیل کے اندر ہیں، اور وہ دوسری بات وہ اڈیالہ جیل میں نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ، اڈیالہ جیل میں نہیں ہے، وہ کوٹ لکھپت میں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی موومنٹ ہوئی ہے اس کے اندر دیکھ لیں ظہور قریشی صاحب جو ان کے بھانجے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اس ترمیم کو ووٹ دیا ہے، سب سے پہلے وہ غائب ہوئے ہیں، وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ پھر زین قریشی صاحب جو ان کے بارے میں خبریں ہو رہی تھی کہ وہ غائب ہو گئے ہیں، پھر وہ اسلام آباد میں پائے گئے، پھر ان کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن، پھر انہوں نے خود ایک ویڈیو بنا کے کہہ دیا کہ مجھے تو میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ رپوش ہو جاؤ، یعنی والد صاحب کے وہ ان کے ریڈیوس میں تھے، ان سے وہ مشورہ کر سکتے تھے۔ تو کون ایسا سیاستدان ہے جو اپنے والد سے یا اپنی لیڈرشپ اس وقت پلین ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب وہ لیڈ کر سکتے، پر ایشو یہ ہے کہ انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں سر، سال سے وہ جیل میں، وائی وڈ ابھی اس ٹائم پہ آ کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ مزید 10 سال وہ اندر رہیں؟ تو اب سب سے گولڈن ٹائم تو ان کا یہی ہے کہ وہ اپنی جان چھڑوائیں، باہر آئیں اور پارٹی کی قیادت کریں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پارٹی کی قیادت کے لیے تیار بیٹھے۔